بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد شمس الہدایہ والیقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ ظاہر کے ساتھ باطن کی پاکیزگی ضروری ہے۔ ظاہر کی یہ جسم ظاہر جو نظر آتا ہے، جسم نظر آتا ہے، جسم کی پاکی صفائی ستھرائی، جسم کے اوپر جو لباس ہے اس کی پاکی صفائی ستھرائی، تو اسی کے ساتھ ساتھ جیسے اس سب کی ہم صفائی کو پسند کرتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں اور روزانہ کرتے ہیں، اسی طرح سے باطن کی بھی صفائی ضروری ہے۔ باطن کسے کہتے ہیں؟ باطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ پردے میں جو نظر نہیں آتی ہے۔ جس طرح انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کی اور اپنے ظاہری حلیے کو درست کرنے کی فکر کرتا ہے، اسی طرح اسے اپنے باطن کو بہتر بنانے کی اور باطن کو پاک کرنے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کے لیے ہمارے پاس بڑی فکر مندی ہے، ظاہر کے لیے ہمارے پاس بڑی فکر مندی ہے۔ اچھا لباس ہو، اچھی سواری ہو، اور کتنے لوگ ہیں جو جسم کی آرائش اور آسائش کے لیے محنت بھی کرتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں، مگر افسوس کہ اپنے باطن کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے ہم اہتمام نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جسم صاف ستھرا ہے، جسم پر بڑا اچھا لباس ہے، اجلا کرتا ہے، خوبصورت لباس پہنا ہوا انسان اپنے جسم کی صفائی اور ظاہر کی خوبصورتی پر ناز کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اترانے اور اکڑنے تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن صاف ستھرا اجلا کپڑا پہننے کے باوجود پہلو میں ایسا دل ہے جو کالے توے سے بھی زیادہ سیاہ کالا ہے۔ یہ سب اچھا ہے، لباس، چہرہ، سب کچھ صاف ستھرا ہے، لیکن یہ جو پہلو میں دل ہے اندر جو نظر نہیں آتا پوشیدہ، وہ بالکل کالا سیاہ ہے، کالے توے سے بھی زیادہ کالا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ظاہر کے بنانے اور سنوارنے کی محنت تو کی جا رہی ہے، لیکن اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی اور باطن کو بہتر بنانے کی فکر اور محنت میں بہت کمی ہے، یا یہ کہوں کہ اس کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ دل میں خواہشات کے جالے لگے ہوئے ہیں، دل میں لذتوں اور چاہتوں کی تلاش بھری ہوئی ہے، علم کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا شہرت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی عادت ہے۔ علم کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا شہرت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی عادت ہے۔ دل تکبر سے بھرا ہوا ہے، دل تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ کتنا نادان ہے یہ انسان جو عاجز ہے، ناتواں، کمزور ہے، بے بس، اور تمام ضرورتوں میں اللہ کا محتاج ہونے کے باوجود تھوڑے سے علم پر، تھوڑے سے مال پر اترانے لگ جاتا ہے۔ اپنی حقیقت پر بھی غور نہیں کرتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیسے جی رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہو جانا ہے۔ ایک بادشاہ پرانے دور میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، بادشاہ کی سواری گزر رہی، ہٹو بچو کی صدائیں گونج رہی ہیں، لوگوں کو سڑک سے کنارے کیا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ راستے میں موجود تھے، بادشاہ کے آتے وقت وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ جو لوگ اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کا دل اللہ کی محبت سے لبریز بھرا ہوا ہوتا ہے،
اللہ کے چاہنے والے بن جاتے ہیں، ان کی نگاہوں میں دنیا کی اور دنیا کے مال و دولت اور بادشاہت اور حکومت کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ دنیا دار انسان ہوگا تو بادشاہ کا اعزاز کرے گا، اس کو لالچ ہے، لیکن جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا وہ بادشاہوں سے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں جیسے غریبوں سے بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں اچھی طرح یہ بات سما چکی ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں جن کا مزار ہے نظام الدین، انہی کے نام سے اس بستی کا نام ہے، ان کے یہ خلیفہ ہیں۔ تو مرزا مظہر جان جانا سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کی نازک مزاجی کے بڑے قصے مشہور ہیں۔ بڑے نازک مزاج بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کی کسی مرید خاتون نے سردیوں کے زمانے میں ایک لحاف رضائی اپنے ہاتھوں سے سی کر ان کو تحفے میں بھیجا۔ حضرت نے قبول فرمایا۔ 2-4 دن کے بعد اپنے شوہر کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے معلوم کیا کہ لحاف پسند آیا حضرت کو، تو حضرت نے فرمایا خاک پسند آتا، اس کے دھاگے ترچھے سلے ہوئے ہیں، ترچھے دھاگوں کو دیکھ کر مجھے رات بھر نیند ہی نہیں آئی۔ اتنے نازک مزاج انسان تھے۔ ان کو گولی مار دی گئی، اس زمانے میں بندوق نئی ایجاد ہوئی تھی، تو جب انہیں گولی لگی ان کا علاج ہو رہا تھا تو عیادت کرنے والے لوگ جاتے تھے، خیریت پوچھتے تھے، تو کوئی شخص گیا تو اس نے پوچھا کہ حضرت مزاج کیسے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ اچھی حالت ہے، مگر بارود کی بدبو ستاتی ہے، یعنی جو گولی لگی تھی اس میں بارود تھا تو بارود کی بدبو مجھ کو تکلیف دیتی ہے۔ اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر پر انہی کا کہا ہوا یہ شعر لکھا ہوا ہے، بلوح تربت من از غیب یافتن تحریرے، کہ این مقتول را خبر بے گناہی نیست تقصیرے، کہ میری قبر کے کتبے پر غیب سے لکھی ہوئی ایک تحریر پائی گئی کہ اس مقتول کا قصور بے گناہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ ان کی خدمت میں ملاقات کے لیے آیا اور وہ وقت حضرت کے آرام کا تھا۔ بادشاہ کو دروازے پر روک دیا گیا۔ بادشاہ تو بادشاہ تھا، غصے میں لال ہو گیا۔ اس نے خادم اور دربان سے کہا کہ تم مجھ کو نہیں جانتے ہیں، میں بادشاہ ہوں۔ تو دربان نے خادم سے کہا کہ آپ دہلی کے بادشاہ ہوں گے، اس کٹیا کے بادشاہ نہیں ہیں، یہاں حضرت کا حکم چلے گا اور حضرت ابھی آرام فرما رہے ہیں، تم نہیں جا سکتے۔ تو دونوں میں بحث ہونے لگی اور آواز اندر حضرت تک پہنچ گئی۔ تو پوچھا کون ہے؟ دربان نے کہا کہ بادشاہ ہے۔ کہا آنے دو، اجازت مرحمت فرمائی۔ بادشاہ اندر داخل ہوا تو جلا بھنا غصے میں تھا۔ اس نے فارسی کا ایک مصرع پڑھا۔ بادشاہ نے کہا درے درویش را درباں نباید، درے درویش را درباں نباید، کہ بادشاہوں کے محل کے دروازے پر چوکیدار ہوتا ہے، درویش کے دروازے پر چوکیدار نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نے بھی فارسی میں ایک دوسرے مصرعے سے بادشاہ کو جواب دیا۔ فرمایا بباید تا سگے دنیا نیاید، بباید تا سگے دنیا نیاید، کہ فقیر اور درویش کے دروازے پر بھی تو دربان ہونا چاہیے تاکہ تمہارے جیسے دنیا کے کتے منہ اٹھا کر اندر نہ چلے آئیں۔ یہ اس لیے کہ بادشاہ ہو کہ امیر ہو یا نواب یا عہدیدار ہو یا منصب والا، عزت و جاہ و جلال والا ہو، اللہ کی طاقت و قدرت کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کی قوت طاقت کا استحضار تصور پیدا کر لیتا ہے اور اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، تو پھر کون ہے جو اس کا کچھ بگاڑ سکے اور جو اس کے مقابلے میں آ سکے؟
اور کون ہے جو اس کو دنیا کے لالچ میں مبتلا کر سکے؟ منصور بہت بڑا بادشاہ تھا، حضرت سفیان ثوری سے ناراض ہو گیا۔ امام سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ اور محدث تھے، بادشاہ ناراض ہو گیا اس وجہ سے کہ یہ اس کے خلاف باتیں کرتے تھے، کہتے تھے وہ ظالم انسان ہے اور لوگوں پر زیادتی کرتا ہے، حق بات بیان کرتے تھے، اس لیے اس سے بادشاہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کو چھوڑوں گا نہیں، قتل کر دوں گا۔ پھر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ سولی دینے کے لیے انتظامات کر لو، تختہ دار لے کر آ جاؤ۔ حضرت سفیان ثوری مکہ مکرمہ میں تھے، وہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ مکہ مکرمہ آنے ہی والا تھا اور ارادہ تھا کہ سب سے پہلے سفیان ثوری کو برسر عام پھانسی دلواؤں گا۔ لوگوں میں خبر پھیل گئی، سفیان ثوری کو بادشاہ قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے پھانسی کے لیے انتظامات کر لیے۔ حضرت سفیان ثوری خانہ کعبہ کے پاس تھے اور ان کی عجیب شان تھی، اعلان ہو چکا، ان کو بھی خبر پہنچ چکی کہ میرے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور میرے قتل کیے جانے کے انتظامات ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو آگے بھیج دیا کہ جاؤ، جب تک تم سولی نصب کرو ہم پہنچیں گے تو سفیان ثوری کو ہمارے سامنے پھانسی دی جائے گی۔ لیکن یہ بالکل مطمئن خانہ کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے، اس شان کے ساتھ لیٹے تھے کہ سفیان ابن عینیہ جو بہت بڑے عالم تھے اور وہ بھی بڑے محدث اور بزرگ تھے، ان کی گود میں سفیان ثوری کے پیر تھے اور سر غالباً فضیل بن عیاض کی گود میں تھا۔ دونوں طرف بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ان کے سر کو اپنی گود میں رکھے ہوئے اور پیر دوسرے بہت بڑے عالم کی گود میں ہیں۔ یہ ان کی عظمت تھی، عزت تھی اور اللہ نے ان کو بلندی عطا کی تھی۔ اس شان کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور خبر مل رہی کہ منصور قریب آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت ظالم قریب آ چکا ہے اور ارادے اچھے نہیں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری اس وقت اٹھے اور خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور ملتزم کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، پھر واپس ہوئے اور فرمایا قسم پاک پروردگار کی، منصور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مجھ کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ چنانچہ عجیب بات ہوئی، مکہ مکرمہ کے قریب بادشاہ کی سواری پہنچی ہی تھی کہ سواری کے پیر پھسل پڑے اور سواری کے ساتھ بادشاہ بھی گرا اور گرنے کے ساتھ ہی مر گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کا اللہ سے مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے، دنیا اور دنیا کے منصب دار انسانوں کی ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ گزر رہا تھا، وہ ہٹے نہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، کہنے تم ہم کو نہیں جانتے؟ تو وہ بزرگ نے فرمایا مجھ سے بہتر تجھ کو کون جانے گا؟ تیری ابتدا ایک ناپاک قطرے سے ہوئی اور تیری انتہا ایک مردار لاش ہے، اور ان کی ابتدا اور انتہا کے درمیان تو ناپاکی اور غلاظت اپنے پیٹ میں لیے پھر رہا ہے، مجھ سے بہتر تجھے کون جانے گا؟ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی ابتدا انتہائی حقیر اور اس کی انتہا بھی یہ کہ انسان دیکھ لے تو کراہت محسوس کرے۔ انسان کی ابتدا بھی ایک گندا قطرہ، جی، اور پھر اللہ کی قدرت سے پیدا ہو کر دنیا میں آیا، جی، تو فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر ناپاکی، غلاظت، گندگی کو پیٹ میں لیے پھر رہا ہے۔ جی دیکھیے، آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، جی، کھانے کے ذریعے کیا غلاظت تیار ہوتی ہے اور پیٹ میں ایک طرف پیخانہ بھرا ہوا ہے، ایک طرف پیشاب کی تھیلی ہے، پیشاب بھرا ہوا ہے۔ اس کو حضرت نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ تیرے درمیان کا حال ہے کہ غلاظت اور ناپاکی اپنے اندر پیٹ میں لیا پھر رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی کریمی ہے کہ اس نے اس کو ڈھانک رکھا ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہماری طبیعتیں تو اتنی نازک ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور کسی کو خدا نخواستہ قے ہو جائے، جی، الٹی ہو جائے تو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، ارے کہہ لے طبیعت کرائی تھا گئی، جی، کسی کو ریح خارج ہو جائے، گیس پاس ہو جائے، بدبو آ جائے
تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے یار بدبو دماغ خراب ہو گیا جی۔ لیکن ہمارے اپنے پیٹ کے اندر وہی پیخانہ اندر بھرا ہوا ہے، وہی پیشاب بھرا ہوا ہے جی، اور دسترخوان میں بیٹھے اور کھا رہے ہیں جی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اس کو چھپا رکھا ہے جی، اس کو چھپا رکھا ہے، نظر نہیں آتا جی۔ اور دوسرا کیا، آپ دیکھیے کوئی بدبو دار چیز ہو، جیسے میں نے کہا گیس پاس ہو جائے تو اس کی بدبو سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، کوئی بیڑی پینے والا صف میں پاس میں کھڑا ہو جائے تو اس کے منہ کی بدبو سے دماغ پھٹے جاتا ہے جی۔ لیکن یہ پیٹ میں گندگی بھری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیں ہم اللہ کی قدرت پر، اس کی کریمی پر، کہ ہمارے اندر پیٹ میں بھری ہوئی ہے غلاظت، لیکن ہمیں بدبو نہیں آتی جی۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ہمیں بدبو نہیں آتی۔ میرے پیاروں، اگر یہ اندر بھری ہوئی جو غلاظت ہے، اس کی بدبو اگر آتی تو ہم جی نہیں سکتے تھے، زندہ نہیں رہ سکتے تھے جی۔ کیسی اس کی قدرت کہ اندر غلاظت بھری ہوئی ہے لیکن ہمیں بدبو بھی نہیں آتی، نظر بھی نہیں آتی، محسوس بھی نہیں ہوتا جی۔ یہ ہے اللہ کی صنائی اور اس کی خلاقیت۔ اس لیے ان بزرگ نے فرمایا کہ تجھے مجھ سے زیادہ کون جانے گا، تیری ابتدا جو ہوئی تو ایک گندے قطرے سے ہوئی، اور انتہا جو ہوگی تو ایک مردار لاش ہوگی جی۔ جسم سے روح نکل جائے گی، پھر کوئی بھی گھر کے اندر رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ بیٹا کتنا ہی پیار کرتا ہے، بیوی کتنی پیار کرتی ہے اور فدا ہوتی ہے، جان چھڑکتی ہے اپنے اوپر، بغیر شوہر کے دسترخوان نہیں کھاتی۔ رات کو گھر میں آنے میں شوہر کو دیر ہو جائے تو انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، انتظار کرتی ہے، نیند نہیں آتی۔ لیکن وہ اتنی محبت کرنے والی بیوی، اتنی محبت کرنے والا بیٹا بیٹی، وہ دم نکلنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد وہ گھر میں رکھنے کو آمادہ نہیں ہے کہ بھئی چلو 2-3 دن رکھ لو، ذرا بہت رو رہے ہو، چیخ رہے ہو، تمہیں بہت محبت ہے، رکھ لو، 3 دن کے بعد ان کو لے جائیں گے قبرستان۔ کوئی کہے تیار ہوگا؟ ہر ایک کی زبان پر ہوگا بھئی جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو جی۔ یہ ہے چونکہ جانتے ہیں کہ اب رکھنا مناسب نہیں ہے، اب اگر زیادہ رکھا تو بدبو اور سڑان آنے لگے گی جی۔ اور خاص طور سے گرمی کے موسم میں بعض ایسے حالات میں بعض لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ بہت عجلت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں قبرستان لے جانے کی، کہ ایسا نہ ہو کہ پیٹ پھٹ جائے، تعفن آئے، بدبو آئے، لے جانا مشکل ہو جائے جی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تجھے کون جانتا ہے، تیری ابتدا ایک گندا قطرہ اور تیری انتہا مردار لاش۔ اور پھر جب اس کو قبر کے اندر دفن کر دیں گے جی، اور پھر 1 ہفتے بعد وہ قبر کھول کے دیکھو کس حال میں، اس کو جس حال میں دفن کیا تھا، اب 1 ہفتے بعد آپ کھول کر دیکھیں، نظر آئے گا وہ حال جس حال میں آپ نے دفن کیا تھا۔ پیٹ پھٹ چکا ہوگا جی، کیڑے مکوڑے لگ چکے ہوں گے، گوشت کھا رہے ہوں گے جی، جو تمام اعضاء الگ الگ ہو چکے ہوں گے، اور ایسی سڑان اور بدبو ہوگی کہ فوراً بھاگیں گے آپ اس کو چھوڑ کر کے، دیکھنا گوارا بھی نہیں پسند کریں گے۔ فرمایا یہ ہے تیری انتہا، میری آپ کی، ہر انسان کی انتہا یہی ہے اور ابتدا وہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تذکرے میں ہے کہ جب مدینہ پاک کے گورنر تھے تو بہت عالیشان زندگی تھی، ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی میں کئی دن تک اس خوشبو کے اثرات محسوس ہوتے تھے، اور لباس انتہائی قیمتی پہنتے تھے، اور جب نکلتے تھے تو آگے پیچھے سواریاں ہوتی تھیں، بڑی شان و شوکت تھی، بادشاہوں کے خاندان سے تھے اور مدینہ پاک کے گورنر تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ان کی زندگی میں کافی تبدیلی آئی، پھر خلیفہ ہوئے اور بالکل سادہ زندگی ہو گئی، کپڑے بہت معمولی پہنتے تھے، اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے پانی بھرتے تھے، گھر میں کھانے کی چیزیں موجود نہیں ہوتی تھیں، حالانکہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ مدینے میں سے ایک شخص آئے، عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی تو حضرت کو دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے آپ کا مدینہ پاک کا زمانہ یاد آ رہا ہے کہ آپ کیسی زندگی گزارتے تھے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔
تو آپ کی آنکھیں باہر نکلنے لگی ہیں، کمزوری بہت ہو گئی ہے، بالکل بدل گئے، آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات اس وقت کہی تھی، وہ بات میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر آپ مجھے میرے مر جانے کے 3 دن بعد میری قبر میں دیکھیں گے تو میری حالت کو اس سے بھی زیادہ خراب پائیں گے۔ جی، انہوں نے کہا کہ اس حال میں آپ کو دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کہا نہیں، میرے کو دفن کرنے کے بعد 3 دن بعد میری لاش کو دیکھو گے تو اس سے جو ابھی ہے اس سے بھی زیادہ خراب پاؤ گے۔ تکبر ہے جو پستی میں گرا دیتا ہے، تکبر ایسی چیز ہے جو نیچے گڈھے میں گرا دیتا ہے، ذلیل خوار کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ اس کے پاس ہے کیا جس پر وہ گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اور یاد رکھنا، جو نادانی اور غفلت میں مبتلا ہوگا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرے گا، اور تکبر میں مبتلا ہوگا اس کا انجام انتہائی خطرناک اور انتہائی عبرتناک ہونے والا ہے۔ دنیا میں بھی وہ ذلیل کیا جائے گا اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شکل انسانوں کی ہوگی لیکن چوٹیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اس کی سزا یہ دی جائے گی کہ سب سے حقیر بنا دیے جائیں گے، چوٹیوں کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے، اور پھر ایک قید خانے کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ اس کا نام بھی حضرت نے بیان کیا، اس کا نام بولس ہوگا۔ حدیث شریف میں الفاظ ہیں، وہ قید خانہ جو جہنم میں ہوگا، خطرناک ترین قید خانہ، اس کا نام بولس ہوگا۔ اس میں متکبرین کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو ڈالا جائے گا، ہر طرف سے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی، اور وہ جہنم کے قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، آگ کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، جہنمیوں کے جسم سے جو خون پیپ اور غلیظ مادے نکلیں گے وہ سب متکبرین کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو پلائے جائیں گے۔ یہ سزا ہے، آگ کا عذاب، چوٹیوں کی شکل میں تبدیل کیے جانے کا عذاب، انسانی شکل ہے، چوٹیوں کی سی حالت ہے، قید خانے میں ڈال دیا گیا، آگ مسلط کر دی گئی، پھر جہنمیوں کے نچوڑ پلائے جا رہا ہے، کیونکہ اس لیے کہ تکبر کرتے تھے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے، جو ہماری عبادت سے تکبر کی وجہ سے رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان قریب دوزخ کی آگ میں منہ کے بل پھینک دیے جائیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، عزت میرا ازار ہے، عزت میرا ازار ہے، عظمت میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننا چاہے گا، یعنی جو بڑائی اپنی ذات کے لیے چاہے گا اور اللہ پاک کی ذات کو نظر انداز کرے گا، جو مجھ سے بڑائی چھیننا چاہے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، تو انسان غور کرے کہ اس میں کوئی چیز تو ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اگر وہ تکبر کر رہا ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ تکبر کی بیماری گھس گئی، اس قدر کی تربیت پانا چاہتے تب بھی یہ خیال کہ ہم کو امتیازی مقام حاصل ہو، ہماری امتیازی شان ہو۔ اللہ کے بندو، اس طرح کیسے انسان کی تربیت ہوگی؟ کیسے انسان بنے گا اپنے آپ کو مٹائے بغیر؟ کیسے اللہ کی محبت پا سکے گا؟ یہ جو بات کہی کہ تربیت پانا چاہتے ہیں تب بھی یہ خیال ہے، چاہتے ہیں کہ میری تربیت ہو جائے، لیکن اس وقت بھی چاہت یہ ہے کہ مجھے ذرا خاص جگہ پر بٹھایا جائے، عام لوگوں کے ساتھ نہ بٹھایا جائے۔ اور کبھی ایسا ہو گیا جی کہ آگے جگہ نہیں ملی، آگے نہیں بیٹھے، پیچھے، ارے کیا صاحب میری توہین کر دی، میری بے عزتی کی، مجھے تو کم سے کم آگے بٹھانا چاہیے تھا۔ اب بتاؤ، اتنی خباثت، اتنی بڑائی و تکبر بھرا ہوا ہے، کیسے اصلاح ہوگی؟ کیسے اصلاح ہوگی؟ نہیں ہو سکتی اصلاح۔
ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حقیر فقیر ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، یعنی زبان سے بڑی عاجزی اور تواضع کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ان کو ذرا تیسری صف میں بٹھا دیا جائے تو اپنے پیر ہی کو دل میں برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تکبر کا بت ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، تکبر کا بت ہمارے دل میں گھسا ہوا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کبر بانداز تواضع ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا تکبر تواضع کی شکل میں بظاہر دکھتا ہے کہ بڑی مسکنت، بڑی غربت مزاج کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر تکبر چھپا ہوا اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ مجھ کو خط میں بہت حضرت نے نصیحت کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا تھا کہ کوشش کرنی چاہیے کامل درجے کی عاجزی اور فنائیت نصیب ہو۔ ایک مرتبہ میں نے خط میں کئی چیزیں لکھی تھیں، اس حضرت نے اس کا عجیب جواب دیا تھا، میں اب تک سوچتا ہوں کہ تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت نے لکھا، اللہ تعالیٰ طالب کو مطلوب بنا دے، اللہ تعالیٰ طالب کو مطلوب بنا دے اور مطلوب کو طالب بنا دے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دعا کی درخواست کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مطلوب بنا دے کہ اس سے یہ دعا چاہی جائے، اور جس سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے اس کے دل میں ان چیزوں کے پانے کی طلب پیدا کر دے۔ اور اسی میں یہ جملہ بھی لکھا، جہاں میں نے تواضع کے بارے میں لکھا اس کے آگے لکیر کھینچ کر لکھا، کچھ لوگوں کو کبر بانداز تواضع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت کے ساتھ ہم کہیں گئے ہوئے تھے، بہت لمبا واقعہ، ایک بڑے عالم تھے، اب تو مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی جنت نصیب فرمائے۔ ان سے ملاقات کے لیے گئے، کچھ اختلاف ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ان لوگوں کے پاس ہم کو چلنا چاہیے، حضرت کی شفقت اور ان کی تواضع دیکھیے۔ حضرت نے کہا کہ آپ کی رائے ہے تو ہم ضرور چلیں گے، اور ہم دونوں ہی چلے گئے۔ چنانچہ ہم دونوں ان کے مدرسے میں گئے اور انہوں نے حضرت کا بڑا استقبال کیا۔ ظاہر ہے حضرت کی بڑی شخصیت ہے، وہ بھی بڑے عالم تھے، استقبال کیا، دفتر میں بٹھایا، بات چیت شروع ہوئی۔ جس معاملے میں اختلاف تھا اس کی پوری وضاحت حضرت نے کی، اور جھکے جاتے تھے۔ حضرت آپ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو فلاں ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم نکلے تو مجھ سے حضرت نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا انہوں نے باتوں کو تسلیم کر لیا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بات تسلیم کر لی۔ تو حضرت نے فرمایا، یاد رکھنا ان کے دل میں ایک بات بھی اندر داخل نہیں ہوئی، اور یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کا تکبر بانداز تواضع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی حفاظت فرمائے۔ تربیت پانے آ رہے ہیں تب ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں خصوصی مقام حاصل ہو، یہ احساس مٹانا ہوگا، تب اللہ مقام عطا کرے گا اور اپنی محبت سے نوازے گا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ میرے بھائیوں، اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ باطن وہی جو نظر نہیں آ رہا ہے، پردے میں ہے، چھپا ہوا ہے، جی اس کو سنوارنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے پھر عرض کرتا ہوں، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ اپنے باطن کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کی خدمت کرنی ہوگی، ان سے دین سیکھنا ہوگا۔ اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کی خدمت کرنی ہوگی، ان سے دین سیکھنا ہوگا۔ وہاں رہیں گے تو کسی دن نظر پڑ جائے گی کسی دن اللہ والے کی نظر پڑ جائے گی ہم پر، اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب باطن سنور جاتا ہے تو پھر انسان بہت اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دل کی دولت عجیب دولت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ من کی دولت، من پاک ہو گیا، باطن پاک ہو گیا، جی یہ ایسی نعمت ہے کہ جائے گی نہیں، باقی رہے گی۔ جی من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، اور تن کی دولت چھاؤں ہے۔ یہ جو ہمارے پاس مال ہے، جائیداد ہے، سونا چاندی ہے، زمین ہے، مکان ہے،
یہ سب ایک چھاؤں ہے. چھاؤں، دھوپ کی چھاؤں تھوڑی دیر پہلے یہاں تھی، پھر تھوڑی دیر پہلے کہیں، پھر تھوڑی دیر پہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ پوری غائب ہی ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ تن کی دولت کا حال یہی ہے، آج ہے کل نہیں ہے. جی آج ہے کل نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو کروڑ پتی لکھ پتی تھے جی، ان کی نسل کے اندر جی محتاج اور غریب ہو گئے. جی محتاج اور غریب ہو گئے. تو تن کی دولت تو چھاؤں کی طرح ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے. چھاؤں گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے. ایسے یہ دنیا کی دولت بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، آتی جاتی رہتی ہے. اور دھن آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے. من کی دنیا یعنی دل کی دنیا ان کی مشہور نظم کے اشعار ہیں. اقبال بھی کیسے شعر کہتے تھے، فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر آدمی اپنے من میں ڈوب جائے اور اپنے آپ کو جھانک کر کے دیکھے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری کیا حقیقت ہے جی، اگر اپنے من میں ڈوب کر کے اپنے آپ کو ٹٹولے اور ڈھونڈے تلاش کرے تو پھر اس کو اپنی حقیقت سامنے آ جائے گی. پھر اپنی حقیقت سامنے آ جائے گی. ہم یہی کام نہیں کرتے، اس لیے ہمیں اپنی حقیقت سامنے نہیں. تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. جی میرا نہیں بنتا کوئی بات نہیں، لیکن تو خود اپنا تو بن جا. اپنی تو آخرت کو سدھار لے، اپنے باطن کو تو سنوار لے، اپنے دل کو تو سنوار لے، اپنے دل کو تو ٹھیک کر لے، اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو تو پہچان لے، اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کی ذات عالی کا تعلق تو حاصل کر لے. یہ ہے اس کا خلاصہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. دوسرا فرماتے ہیں حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے پیارے تو شہر اچھے کے بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن تیرا، نہ من تیرا نہ تن تیرا. یعنی ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے جھکتے ہیں، نہایت ذلت کی بات ہے. کیسے جھک گیا؟ ارے تیری تو کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے عطا کی. جی سب کچھ اللہ کی، یہ جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ امانت ہے تیرے پاس، کیسے یہ غیر کے آگے جھک گیا؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. تو دل کی دنیا جب انسان کو مل جاتی ہے تو اس کا بہت اچھا مقام ہوتا ہے، اور اونچا مقام، اتنا اونچا مقام کہ انسانوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، نہ تصور ہوتا ہے. مسجد نبوی پرانے دور میں حضرت شاہ عبدالرزاق کا حلقہ لگا ہوا تھا، جو بڑے محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے، ہزاروں لوگ ان سے حدیث کا درس لیتے تھے. ایک دن محدث عبدالرزاق کا مسجد نبوی میں درس ہو رہا تھا، ہزاروں لوگ ان سے حدیث سن رہے ہیں، اور مسجد میں کنارے ایک شخص اکڑو بیٹھا ہے، اس طور پر کہ اپنے دونوں پیروں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے باندھ لیا اور سر اپنے پیروں پر رکھے ہوئے، نہ دائیں نہ بائیں، اپنا سر جھکائے اکڑو بیٹھا ہوا. تو ایک شخص اس کے قریب گئے اور کہنے لگے اللہ کے بندے، محدث عبدالرزاق حدیث پڑھا رہے ہیں، ہزاروں لوگ ان سے حدیث سن رہے ہیں، اور تم ان سے حدیث سننے کے بجائے یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے، یہ کیا بات ہے؟ اب بھی انہوں نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا. کہ لگے ہاں کچھ لوگ ہیں جو عبدالرزاق سے سنتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو براہ راست رزاق سے سنتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو عبدالرزاق سے سنتے ہیں، یعنی جو رزاق ہے اس کے بندے سے سنتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ رزاق سے، اللہ سے سنتے ہیں. تو اس شخص نے کہا بات تو آپ نے بہت بڑی کہہ دی، لیکن میں اس وقت مانوں گا کہ جب کہ آپ مجھ کو پہچان لیں کہ میں کون ہوں.
اب اس شخص نے پیروں پر سے سر اٹھایا اور نظر بھر کر اس پوچھنے والے شخص کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ میری فراست اگر صحیح ہے تو آپ خضر علیہ السلام ہیں۔ تو خضر نے کہا اللہ آپ کے کیسے کیسے بندے ہیں جن کے اونچے مقام کو خضر بھی نہیں جانتا۔ جی حضرت مولانا محمد علی منگری نے لکھا، ایک بزرگ تھے، ان سے حضرت خضر ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت خضر علیہ السلام ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خضر آئے تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ کل سے مت آئیے گا، ہمارے وظیفے معمولات میں خلل ہوتا ہے، ہمارے وظیفے اور معمولات میں خلل ہوتا ہے، کل سے مت آئیے۔ حضرت خضر کو معاملات پورا کرنے کے لیے ان کو روکا جا رہا ہے کہ آپ مت آئیے، میرے معمولات میں اوراد و وظائف میں رکاوٹ ہوتی، کمی ہوتی، آپ مت آئیے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ میں آپ اپنے معمولات اوراد کے پورا کرنے میں سر کا درد ہو گیا تو وہ چھوٹ گیا، کوئی مہمان آ گیا تو اس کی مہمان نوازی میں معمولات اور اوراد چھوٹ گئے۔ کتنا فرق ہے کہ وہ خضر کو روک رہے ہیں اور ہم سر کا درد، بخار اور مہمان کی آمد، کہیں جانا ہے، اس میں ہمارے اوراد اور وظائف اور ہمارے معمولات چھوٹ جاتے ہیں، ترک ہوتے ہیں اور اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ کل سے مت آئیے گا، ہمارے وظیفے اور معمولات میں خلل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے! اور دراصل جن کا باطن سنور جاتا ہے ان کی نگاہ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ میاں جی نور محمد تھے، لوہاری یوپی کا ایک چھوٹا سا گاؤں، اس کی جامع مسجد میں امامت کرتے تھے اور مکتب پڑھاتے تھے، بالکل گمنام شخص تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو جب بیعت ہونے کی خواہش ہوئی تو انہوں نے پیر کی تلاش شروع کی۔ اس زمانے میں ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان کے خاندان کے ایک بزرگ جو گزر چکے تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ خواب میں آئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ ان بزرگ نے حاجی امداد اللہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے بزرگ تھے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ تمہارے شیخ ہوں گے۔ صبح اٹھے تو جو شکل دکھائی گئی تھی اس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اس وقت جتنے مشہور مشائخ تھے ان سب کے یہاں گئے، لیکن کسی کی ویسی شکل نہیں تھی جو خواب میں دیکھی تھی۔ مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں وہ بزرگ جو مجھ کو دکھائے گئے کہاں ملیں گے، جو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھائے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑایا ہے، وہ بزرگ مجھے کہاں ملیں گے۔ کسی نے کہا کہ لوہاری میں ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ بھی مکتب پڑھاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ لوہاری کی مسجد میں پہنچے، بزرگ پر نظر پڑی تو وہی نقشہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ آگے بڑھے، حضرت کی خدمت پہنچ کر سلام کیا۔ حضرت نے ان کو دیکھا تو مسکرائے اور کہا خواب کی بات پر اتنا بھروسہ کرتے ہو؟ پھر انہوں نے درخواست پیش کی، انہوں نے بیعت کیا۔ نمازوں کے اتنے پابند آدمی تھے کہ ان کے بارے میں ہے کہ 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، بالکل گم نام تھے، گم نامی کی زندگی گزار رہے تھے اور اپنے آپ کو بالکل مٹائے ہوئے تھے۔ ان کا ایک تفصیلی واقعہ مگر آپ کو مختصر کر کے سناتا ہوں کہ ایک موقع پر ان کے مکتب میں پڑھنے والے ایک بچے پر انہوں نے توجہ ڈالی جس سے وہ تڑپ اٹھا۔ یہ بچہ اپنے بڑھاپے میں کہتا تھا کہ حضرت کی اس توجہ کا اثر یہ ہے کہ آج بھی میں اپنے گھر کے اندر کی کوٹری میں جاتا ہوں تو اپنے گھر کے صحن میں لگے ہوئے نیم کے درخت کے پتوں کو ہلتا ہوا صاف صاف دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے باطن کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بزرگ خواب میں دکھیں، حاجی صاحب تلاش میں ہیں کہ کس سے بیعت ہوں، کس سے بیعت ہوں، کس سے مرید ہوں، تلاش میں ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے، اپنے خاندان کے ایک ولی کامل کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان بزرگوں نے، ان کے خاندان کے جو بزرگ تھے انہوں نے
حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے بزرگ تھے، اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ یہ اشارہ تھا جی کہ ان سے اپنا تعلق قائم کر لو، ان سے بیعت کر لو جی۔ اس سے انداز کرنا چاہیے کہ بیعت کتنا اہم ایک ضرورت ہے ہر ایک مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ کسی شیخ وقت سے، کسی کامل وقت سے جو ہے اپنا تعلق اصلاحی قائم کرے، اپنے امراض ان کو بتائے، اس کا علاج کرے جی۔ اس کے ذریعے سے ہی ہماری اصلاح ہو سکتی ہے جی۔ ہمارا تعلق اللہ سے، ہم چاہیں کہ ہم براہ راست میں تو خود ہی نماز پڑھ لوں گا، خود ہی تلاوت کر لوں گا، خود سب کر لوں گا، ہو جائے گا میرا تو اللہ سے تعلق، ہو جائے گی تو میری باطن کی اصلاح جی۔ یہ دیکھو یہ اس پر شعر لکھا ہوا ہے کہ ان سے ملنے کی راہ ایک ہی یہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ ان سے یعنی اللہ سے ملنے کی راہ، اللہ سے ملنے کا راستہ یہ ہے کہ جو اللہ سے مل چکے ہیں، جن کو اللہ کا تعلق حاصل ہو چکا ہے، ان سے مل لو، ان سے تعلق پیدا کر لو، تمہیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ ان سے ملنے کی ہے ایک ہی راہ کہ ان ملنے والوں سے اپنا تعلق قائم کر لو جی۔ جب ہم ان سے ملنے والوں سے تعلق قائم نہیں کریں گے تو کہاں سے ہو جائے گا؟ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے میاں کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے جی، کوئی بیعت ہونا سے فرض نہیں، ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں، ٹھیک ہے ہم تو یہ کر رہے ہیں، سب ہو جائے گا، ہمارا تو اسی میں ہو جائے گا جی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ڈاکٹری کی لائن کی کتابیں بازار سے خرید کر لے آئے اور پڑھ لے، اس کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے اور کہلوائے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور دواخانہ کھول لے، کلینک کھولے اور نیم پلیٹ لگا دیں۔ سرکاری سطح پر جب چیک ہوگا، لاؤ تمہاری ساری ڈگریاں دکھاؤ، تمہارے کاغذات دکھاؤ، تو کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، میں نے تو کتابیں پڑھی ہیں۔ تو کہا کتابیں پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں ہوتا، اور بند کر دیا جائے گا دواخانہ، اور اس کو بھی سزا دے دی جائے گی۔ کتابیں پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں ہوتا جی۔ تو جب کتاب پڑھ کے ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، تو ہم بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی مرشد کے کہاں اپنے باطن کی گندگیوں کو دور کر سکتے ہیں؟ کہاں ہمارے اندر کی خرابیوں کا علاج ہو سکتا ہے جی؟ یہ بہت بڑا نفس کا دھوکہ ہے انسان کو کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم تو جو کر رہے ہیں اسی کے اندر ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک ہو گئے ہوتے، ایسا ہوتا تو اب تک پہنچ گئے ہوتے۔ پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مقدس میں کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، جو اللہ کے محبوب مقرب بندے، ان کے ساتھ رہو۔ کونوا مع الصادق، ان کے ساتھ رہو۔ کائے کو حکم دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی کہ اہل اللہ کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ اتنا رہو، اتنا ان کے ساتھ رہو، اتنا ان کے ساتھ رہو کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بہت اہم ضروری چیز ہے جس کو اس بات کا اللہ فکر پیدا کر دے کہ میرے باطن کا علاج ہو جائے، میری باطن کی جو خرابیاں ہیں، میرے باطن میں غصہ چھپا ہوا ہے، حسد چھپا ہوا ہے، تکبر چھپا ہوا ہے، دنیا کی محبت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جی، ریاکاری کتنا موذی مرض ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ مخلوق کو دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا جی، ریاکاری کتنا موذی مرض ہے
وہ بھی اندر ہے جی، اور کوئی احساس نہیں، کوئی اس کا خیال نہیں، اس کے علاج کی کوئی فکر نہیں، جدوجہد کوشش نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا باطن صاف ستھرا ہو جائے، جیسے یہ ظاہر صاف ستھرا پاک صاف شفاف ہے، ایسے ہی میرا باطن جو دل ہے، یہ دل بھی تمام گندگیوں سے، ناپاکیوں سے پاک صاف ستھرا ہو جائے، صاف شفاف ہو جائے جی، تو پھر مجھے اور آپ کو اس دل کو بنانے کی، اس کو دل کو سنوارنے کی، دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کے علاج کی فکر کر کے عملاً پریکٹیکل قدم اٹھا کر کے کوشش کرنی پڑے گی۔ اب کوئی سمجھے کہ بھئی دل کیا خراب ہے جی، دل کیا خراب ہے، اچھا جبھی تو صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اگر دل میں خرابی ہوتی، کوئی بیماری ہوتی تو بستر پہ پڑا ہوا ہوتا۔ تو اب اللہ کے نبی کی حدیث سن لو جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، خلاصہ اس کا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سب خراب ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، یعنی دل پاک صاف ستھرا ہوگا، دل صاف شفاف ہوگا، اس دل میں تکبر نہیں ہوگا، اس دل میں حسد نہیں ہوگا، اس میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، اس میں ریاکاری نہیں ہوگی جی، یہ سب نہیں ہوگا تو دل صاف ستھرا ہوگا، دل پاک ہوگا۔ تو پھر ایسے صاف ستھرے دل والے سے جو اعمال ظاہر ہوں گے وہ بھی صاف ستھرے ہوں گے، اور وہ بھی اخلاص سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ بھی اخلاص سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے اندر اخلاص ہوگا، اس میں طاقت ہوگی، اس میں پاور ہوگی۔ ایک آدمی جو صحت مند ہے، ڈاکٹری اعتبار سے اس کا دل صحت مند تندرست ہے، اور ایک آدمی ایسا جس کو دل کی بیماری ہے، اور ڈاکٹر نے کہا یہ تھرڈ درجے پر ہیں، 10% ان کا ہارٹ کام کر رہا ہے، 90% ہارٹ ختم ہو چکا ہے۔ بتائیے آپ اس کمزور آدمی سے جو بستر پر پڑا ہوا، اس سے کہو یہ 10 کلو کی تھیلی اٹھا کے باہر رکھیے، اٹھائے 10 کلو کی کیا سے اٹھے گی؟ 5 کلو بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ کیوں؟ دل کمزور ہو گیا، 90% کام نہیں کر رہا ہے، 10% ہے، بس کے لیے یہ تو جی رہے، بس ان کی خدمت کرو اور ان کی دعا لو۔ تو جسمانی اعتبار سے دل کا مریض ہو تو یہ حال ہوتا ہے، اور روحانی اعتبار سے ہم سب دل کے مریض ہیں، ہم سب دل کے مریض ہیں روحانی اعتبار سے۔ اس لیے تو نماز میں لذت نہیں، اس لیے تو نماز میں مزہ نہیں آتا، اس لیے تو نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، نماز میں حضور قلب نہیں ہے جی۔ نماز کی ایک رکعت، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو ہم ٹٹولیں کیا ہے؟ اتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے جی، بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن ایک رکعت ایسی آپ کے پاس ہو تو بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک رکعت پوری اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے سے لے کر کے تو رکوع سجود کے پورے ہونے تک ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جس میں دھیان نہ بھٹکا ہو، پوری کامل توجہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ پوری ایک رکعت پڑھی ہو، ایک نماز تو بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ دل خراب ہے، دل گندا ہے، اس لیے نماز میں کہاں من لگے گا، کہاں جی لگے گا، کہاں توجہ اللہ اس کو نصیب ہوگی، کہاں خشوع و خضوع اس کو حاصل ہوگا، اس لیے کہ دل تو گندا پڑا ہوا ہے، دل تو ناپاک ہے۔ دل اگر پاک صاف ہو، جیسے جسمانی اعتبار سے، ڈاکٹری کے اعتبار سے دل صحت مند ہے تو پورا جسم صحت مند ہے
اور ڈاکٹری اعتبار سے اگر دل بیمار ہے، دل کمزور ہو گیا تو پورا جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے، پورا جسم اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں اور امراض اس کو لگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی میرے عزیزوں، جب دل گندا ہوتا ہے، دل پر محنت نہیں کی جاتی ہے، دل کو نہیں سنوارا جاتا ہے، دل پاک صاف شفاف نہیں ہوتا ہے، تو پھر بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں، پھر بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر نماز بھی پڑھ رہا ہے 40 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، بد نگاہی بھی ہے، غیروں کو جو ہے شہوت کے ارادے سے، شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جی سود کا لین دین بھی کرتا ہے، گالی بھی بکتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس لیے کہ دل گندا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا اگر یہ دل بگڑا ہوا ہے تو پھر سب خراب ہے، سب بگڑا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی معیت، اس لیے قرآن میں حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو گے تو ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس صحبت کی وجہ سے تم کو بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ جس کو میں نے ابھی حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد میں نے مختلف احباب سے مجلس میں کہا، میں نے کہا دیکھو ابھی سردی کی شدت تھی، بہت ٹھنڈ ہو رہی تھی، ٹھٹر رہے تھے، کیا بات ہے، شیت لہر، تو کہا برف گری ہے، برف باری ہوئی ہے، اس کا اثر ہے۔ تو برف باری کہاں ہوئی جی؟ کیا یہ اجین میں ہوئی، اندور میں ہوئی؟ جی برف باری تو کشمیر میں ہوئی ہے۔ اس کی شیت لہر اجین میں، کتنا فاصلہ کشمیر کو اور اجین کو، وہاں کی برف باری کا اثر یہاں آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب اور مقرب بندہ جس کا اللہ سے تعلق ہے، جو ایک سیکنڈ بھی اللہ سے غافل نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی اللہ سے غافل نہیں ہے، ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ نکلتا ہے، ہر وقت ان کا دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، سوتے ہیں تو اللہ اللہ، بات کر رہے ہیں تو اللہ اللہ، کھا رہے ہیں تو اللہ اللہ۔ انسان 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 24,000۔ جی اب تم اور میں اپنے آپ کو ٹٹولیں، 24,000 سانس میں کتنے سانس ہیں جس میں اللہ کہتا ہوں؟ میرا سانس اللہ کے ساتھ نکلتا ہے جی۔ ان حضرات کا ایک سانس بھی، 24,000 سانسوں میں ایک سانس بھی جی اللہ سے غفلت میں نہیں ہوتا۔ ایسا ان کو اللہ کی حضوری حاصل ہوتی ہے، اللہ کا استحضار ہوتا ہے، اللہ کی معیت اور تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، ان اولیاء کرام کے ساتھ، ان مشائخ اللہ کے ساتھ رہو، ان کے اوپر جو کیفیت اللہ کی طرف سے نزول ہو رہا ہے، آ رہا ہے، تم ان کے پاس بیٹھو گے تم پہ بھی اثر آئے گا۔ کشمیر کی برف باری سے اجین میں اثر آ سکتا ہے تو کسی اللہ کے ولی اور محبوب مقرب بندے کی خدمت میں پہنچو گے اور ان کے پاس رہو گے تو یہ بات ناممکن ہے کہ اس سے تم محروم رہو۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کے پاس، اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے والا، ان کی صحبت میں رہنے والا شقی، محروم اور بدبخت نہیں ہوتا۔ خالی ہاتھ گیا اور خالی ہاتھ آ جائے نہیں ہو سکتا، کچھ اثرات پڑیں گے، کچھ اثرات پڑیں گے۔ میں اللہ مجھے معاف فرمائے، میں تحدیث بالنعمت کے طور پر بات آ گئی ہے تو میں آپ کی ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، ترغیب کے لیے آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جو حال تھا، ایک وقت تھا کہ میں ایک پارہ روز تلاوت کرتا تھا، پھر حضرت کے آنا جانا شروع ہوا، ہر 3 مہینے میں حضرت کے جانے لگے، صحبت میسر ہوئی تو اپنے آپ کو زمین نے ملامت کیا کرتی، تو ایک پارہ روز پڑھتا ہے، 1 مہینے میں پورا قرآن ہوتا ہے، تو کہا نہیں اب اس کو زیادہ پڑھیں گے۔ تو وہاں حضرت کے یہاں گیا تو یہاں سے یہ کر کے گیا کہ ایک قرآن، 3 دن حضرت کی خدمت میں رہا، ایک قرآن پڑھوں گا۔ لیکن صحبت کا اثر وہ
ہوا کہ 3 دن میں 3 دن قرآن پڑھ، 3 قرآن حضرت کی خانقاہ میں رہ کے پڑھے، 1 قرآن روز پڑھا۔ یہ صحبت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد پھر حضرت کے یہاں حاضری ہوئی تو کہا کہ اب 3 پارے روز پڑھتا ہے تو 10 دن میں قرآن پورا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی کچھ وقت پہلے جب گیا تو پھر طبیعت میں اللہ نے شوق پیدا کیا حضرت کے روحانی فیض صدقے میں کہ نہیں 10 دن بھی زیادہ ہوتے ہیں، 5 دن میں قرآن پورا ہونا چاہیے، تو 6 پارے روز پڑھنے کا کافی وقت سے چل رہا، 6 پارے روز پڑھ رہا، برابر 5 دن میں قرآن الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے حضرت یہاں تشریف لائے، پھر حضرت کی معیت حاصل ہوئی، حضرت مخاطب ہوتے رہے، گفتگو فرماتے رہے، پھر اللہ نے وہ حضرت کی صحبت کا اثر فرمایا تو اب خود بخود ہو گیا کہ بھئی 5 دن بھی بہت ہوتے ہیں۔ اب حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد سے ہر 2 دن میں قرآن پورا ہو رہا ہے، 2 دن میں پورا قرآن اللہ پڑھوا رہا۔ یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ میرا ذاتی عمل ہے، مجھے اس کو بتانا نہیں چاہیے، اللہ جانے اور میں جانوں، لیکن صرف میں آپ کو اس نیت سے میں نے بتا دیا کہ آپ کو پتہ چلے، آپ کو انداز ہو کہ اللہ والے کی صحبت کی کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا اس کی برکت ہوتے ہیں، کیا اس کے فیوز ہوتے ہیں۔ اب الحمدللہ 2 دن میں قرآن پورا ہو رہا ہے، کوئی دقت بھی نہیں، اور جو دیگر معمولات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنے والا، ان کی صحبت میں رہنے والا شقی بدبخت محروم نہیں ہوتا، شقی بدبخت محروم نہیں ہوتا۔ اور دوسری جگہ فرمایا اتنا رہو ان کے ساتھ کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم بھی چاہیں، اگر میں بھی چاہوں، آپ بھی چاہیں کہ ہمارے کو بھی اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، میرا دل سنور جائے، دل پاک شفاف ہو جائے، باطن سنور جائے، تو بس یہ شعر لکھ کے لے جاؤ اور اس کو پڑھتے رہو اور دیکھو بس ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے اپنا تعلق قائم کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس کو معمولی مت سمجھو، بہت اہم مسئلہ ہے، ہماری آخرت کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ مجھے اور حاضرین مجلس کو سب کو، اے اللہ مجھے بھی اپنے باطن کی اصلاح کی اے اللہ شکر عطا فرما، اس کا شوق اور جذبہ عطا فرما، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب چیز کو سنوارتے ہیں، اے اللہ اپنے جسم کو سنوارتے ہیں، ٹوپی کو سنوارتے ہیں، کپڑوں کو سنوارتے ہیں، سب چیز سنوارتے ہیں، لیکن نہیں سنوارتے تو دل کو نہیں سنوارتے ہیں۔ اور آپ اسی دل پر نظر کرم فرماتے ہیں جو دل سنورا ہوا ہوتا ہے، اور دل کے سنوارنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اللہ اس کی طرف سے ہی غفلت ہے۔ ہم اپنے دل کو سنوارنے کے لیے نہ تو کچھ سوچتے ہیں، نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دل بگڑا ہوا ہے تو اعمال بھی بگڑے ہوئے ہیں، عبادات بھی بگڑی ہوئی ہیں۔ اے اللہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے مجھے بھی اور حاضرین کو، بلکہ ہر ایمان والے کو اپنے دل کو سنوارنے کا فکر عطا فرما، ہمت عطا فرما، شوق اور جذبہ عطا فرما، درد و کرب عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرمائیے، اپنی معرفت عطا فرمائیے، اپنی ذات عالی کا تعلق مع اللہ عطا فرمائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے۔ اے اللہ میرے اور ہم سب کے باطن کو تمام صفات رذیلہ سے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ میرے اور ہم سب کے باطن کو تمام شیطانی اور حیوانی صفات سے، خصلتوں سے اے زبیر کے مولا پاک کر دیجئے، ملکوتی اور بشری صفات سے اور تمام صفات حسنہ سے اے اللہ میرے اور حاضرین کے باطن کو اے اللہ متصف فرما دیجئے، مزین فرما دیجئے، سنوار دیجئے۔ اے اللہ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے
دنیا کی زندگی کے اندر بھی اے اللہ کامیابی کا فیصلہ مقدر فرما دیجئے، اور موت کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی کا ارادہ فرما لیجئے، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور ہم سب کو، ہر مسلمان کو کوشش اور محنت کرنے کی ہمت اور اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیے، جو کچھ کہا سنا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق اور شوق اور جذبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں خیر کی مانگی ہیں ان سب میں ہمارا اور امت کا حصہ مقدر فرمائیے۔ جن شرور و فتن و آفات سے پناہ چاہیے ان سب سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے، جتنے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے، بے وطنوں کو وطن میں پہنچا دیجئے، بے اولادوں کو صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، جن کی اولادیں موجود ہیں ان کو نیک صالح مطیع فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، دین کی محنت جن جن شعبوں کے ذریعے ہو رہی ہے اے میرے پیارے اللہ سب کی حفاظت فرما، اور سب کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، اور سب کام کرنے والوں کی قدم قدم پر مدد و نصرت فرما، اور سب کام کرنے والوں کو خلوص الہیت کی نعمت سے سرفراز فرما، اور سب کام کرنے والوں میں اجتماعیت پیدا فرما۔ اے اللہ اس وقت امت مسلمہ بہت پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، حق کو غالب فرما دیجئے، باطل کو مغلوب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کی تائید غیبی، آپ کی مدد و نصرت کو اے زبیر کے مولا ہم سب کے ساتھ اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے ساتھ آپ کی تائید غیبی اور مدد و نصرت کو شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو نہ مانگ سکے بغیر مانگے اپنے خزانے سے عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔